السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک سبق آموز نصیحت ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی بنیادی ضرورت ہیں۔ اس دنیا میں عورت کے بغیر مرد اکیلا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ایک عورت مرد کے بغیر اکیلی رہ سکتی ہے۔ نکاح کی شکل میں میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آتا ہے اور پھر اس رشتے سے نئی نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ عورت مرد کی محتاج ہوتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے تحفظ اور سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ قدرت نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، وہ گھر کو لے کر چلتا ہے اور منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح ٹرین کا انجن ڈبوں کو لے کر چلتا ہے، اسی طرح گھر میں مرد ایک انجن کا کردار ادا کرتا ہے۔ رشتے میں پائیداری کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سمجھنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ 4 بچے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے لیے وقت نہیں، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ کتنی نارمل بات ہے کہ ایک گاڑی جس کو ایک پہیا تو ٹریکٹر کا لگا ہو، جب دوسرا رکشے کا۔ گاڑی کو نارمل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 پہیے ایک جیسے ہو۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، جب تک یہ دونوں ایک جیسے نہ ہو گاڑی نہیں چلتی۔ ایک شوہر کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک بیوی کے لیے ایک آئیڈیل ماڈل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جس رشتے میں برداشت نہ ہو، صبر نہ ہو، احساس نہ ہو، وہ رشتہ پائیدار نہیں ہوتا۔ ہر شخص اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور ان اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا ہی تشدد نہیں ہوتا۔ شخصیت کے ٹکڑے کرنے کے لیے چند جملے ہی کافی ہوتے ہیں۔ بعض مرد کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بعض مرد حضرات کی شخصیت مکمل پیکج ہوتی ہے، وہ ایک ہی وقت میں خاوند، ساس اور نند کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت کے حامل مردوں کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ بعض عورتیں بھی ایسے مسائل پیدا کرتی ہیں جن کی وجہ سے نوبت لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کی بنیاد دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہوتا، دونوں کے اچھا ہونے سے خوشگوار فیملی بنتی ہے اور اچھی نسل تیار ہوتی ہے۔ رشتے جگہ دینے سے چلتے ہیں۔ بحیثیت انسان ایک دوسرے کو گنجائش دینی چاہیے۔ اگر تعلق مضبوط ہو تو رشتے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ بچے کی حساسیت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ماں کی نفسیات، موڈ، مزاج، سکون، صحت کے بارے میں لاپرواہی برتی جائے تو اس کا بچہ کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہونے کے دوران نفسیاتی تشدد کا شکار ہو، وہ مضبوط شخصیت کے حامل بچے کو جنم نہیں دے سکتی، کیونکہ ماں کی سوچ بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ عورت جو پہلی بار ماں بن رہی ہو، اس کے لیے گھر چلانا اور گھر والوں کو لے کر چلنا ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارے کلچر میں ان دونوں میں مائیں اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی ہیں۔ ہر شخص کو اپنی نسل سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اس محبت کا اظہار بیوی سے نہ کیا جائے تو وہ محبت اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتی۔ نئی نسل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس سے محبت کی جائے جس نے نئی نسل کو جنم دیا۔
یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچوں کی شخصیت میں انجانا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ناقابلیت کے باوجود بچوں کی شخصیت دب جاتی ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے خاموش رہنے لگتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے اپنی بات دوسروں کو نہیں کہہ پاتے، اور یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور انہیں اپنا دوست بنائیں۔ جب والدین بچوں کے ساتھ بنیں گے تو آنے والے وقت میں وہ ان کی بہترین دوست ہوں گے۔ ہم نے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پورے معاشرے کا کلچر نہیں بدلا جا سکتا، لیکن ایک گھر کے کلچر کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایک گھرانے کو اچھی مثال بنایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر مثالی بنایا جائے تو اس کا فائدہ معاشرے کو ضرور ہوتا ہے۔ اگر اچھی باتیں ہمارے گھروں میں آ جائے، ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔